أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق اللہ العظیم۔ قرآن عظیم و شان کتاب اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور نازل فرما کر اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اور قرآن کے شروع میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا قرآن کی حقانیت کے بارے میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمائی، پھر اس کے بعد آسمان دنیا سے اس دنیا میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تدریجاً آہستہ آہستہ نازل ہوئی۔ تقریباً کم و بیش 23 سال کے عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے قرآن نازل ہوا۔ ہاں، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا۔ اور یہ جو مشرکین تھے، منافقین جو لوگ تھے، یہ کافر لوگ جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اعتراضات کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پر بھی اعتراضات کرتے تھے۔ ہاں، اور قرآن کو کہتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ یہ من گھڑت الفاظ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنائے ہیں۔ ہاں، یہ ان کے پراپوگنڈے ہوتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے بنائی گئی کتاب ہے، یہ اپنی طرف سے الفاظ ہیں۔ دیکھیں، پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے بھی کوئی نہ جس نبی کو جو بھی معجزے ملے ہیں اس دور کے حساب سے ملے ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو معجزہ دیا تو اس دور کے اندر جادو کا ایک دورہ تھا، ہاں، عروج پر تھا، جادو انتہائی عروج پر تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا فرمائے تو اس دور کے اندر علم طب جو تھا، علم طب یہ ایک عروج پر تھا، علم طب عروج پر تھا۔ ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو قرآن عظیم شان کتاب جو اللہ نے عطا فرمائی یہ ایک معجزہ ہے۔ معجزے کے طور پر اللہ نے جو قرآن عظیم شان کتاب عطا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر فصاحت و بلاغت ایک عروج پر تھی۔ عرب جو تھے مختلف میلوں کے اندر مختلف ان کی مجلسیں لگتی تھیں، مختلف مجلسوں کے اندر وہ قصیدے شعر و شاعری کرتے تھے، عربی کے اندر فصیح و بلیغ الفاظ کے اندر شعر و شاعری کرتے تھے، اور جس کا شعر جس کا قصیدہ وہ بہترین ہوتا تھا تو وہ خانہ کعبہ کے اندر وہ خانہ کعبہ میں لڑکا دیا جاتا تھا۔ اب جب اس سے اچھا کوئی کسی نے شعر کہہ دیا تو وہ اس کا شعر اتار دیا جاتا تھا، اس کا قصیدہ اتار دیا جاتا تھا، اس کی جگہ دوسرے والا جو اچھا قصیدہ ہوتا تھا اس کا وہ قصیدہ لگا دیا جاتا تھا۔ اسی طرح تو اس دور کے اندر یہ فصیح و بلیغ الفاظ، یہ فصاحت و بلاغت ایک عروج پر تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ اللہ نے عطا فرمایا قرآن، ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، ھذا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہاں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ نزل بہ الروح الامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے لے کر آئے، علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے یہ قرآن کو نازل کیا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے جو قرآن نازل کیا یہ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ نازل کیا، تو یہ جو لوگ تھے مشرکین وغیرہ اسی بات کی وجہ سے وہ اعتراض کرتے تھے، ہاں، کہ پہلی کتابیں تو یکمشت نازل ہوئی ہیں، یعنی تورات جو تھی وہ یکمشت نازل ہوئی، انجیل یکمشت نازل ہوئی، اس طرح زبور یکمشت نازل ہوئی، تو قرآن کیوں آہستہ آہستہ نازل ہوا؟ ہاں، اس بات پر وہ اعتراضات کرتے تھے۔ اور بعض تو یہ کہتے تھے قالوا ھذا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ تھے ان کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہود اور نصارہ کے پاس بیٹھ کر ان کے نبیوں کے قصے کہانیاں سنتے ہیں پھر اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراضات، قرآن پر بھی اعتراضات۔ ہاں، معترضین تو بہت تھے، اسی لیے اللہ رب العزت نے مختلف موقعوں پر چیلنج کیا ان کو۔ ہاں، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. ہاں اگر سارے لوگ ایک دوسرے کی مدد کر لیں، ہاں پوری دنیا سے لوگ آ کر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر لیں اور قرآن کی مثل لانا چاہیں، ہرگز نہیں لا سکتے. ہاں جس طرح اس آیت کے اندر بھی ذکر فرمایا آج کے سبق کے اندر، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم شک میں ہو اس بات میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی قرآن عظیم الشان جو کتاب ہے، تو اگر تم اس بارے میں شک میں ہو تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. اللہ کے سوا اگر کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے، پوری دنیا سے لوگ لے کر آؤ، جمع کر دو، پوری دنیا سے لوگوں کو جمع کر دو اور قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت لے آؤ. ہاں پورا قرآن نہیں، ایک صورت ہی لے آؤ قرآن کے مقابلے میں. اللہ رب العزت نے قیامت کی صبح تک یہ چیلنج کر دیا. اس لیے آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر ایسا نہ کر سکو. ایسا پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے. اللہ نے فرمایا ہرگز نہ کر سکو گے، اور تمہارے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ہے قرآن کی مثل لانے کی، کوئی طاقت ہی نہیں ہے. پھر فرمایا اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. یعنی قرآن کے بارے میں اعتراضات نہیں کر رہے ہیں. ہاں قرآن یہ تو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے. ہاں یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے. اور فرمایا اعدت للکافرین، تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے. یعنی اللہ رب العزت نے جہنم کو کافروں کے واسطے تیار کیا. اور یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے شروع سے آخر تک. ساتھ ساتھ میں چلتے بھی رہیں گے، تفسیر کو سنتے بھی رہیں گے، اور تفسیر کے اندر یہ ترتیب کے ساتھ آتا رہے گا کہ قرآن کا ایک اسلوب ہے. جہاں جہاں اللہ رب العزت نے اپنے نافرمانوں کا ذکر کیا، وہاں پر اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ہی فرما برداروں کا بھی ذکر کیا. جہاں پر اللہ رب العزت نے کہیں فرما برداروں کا پہلے ذکر کیا تو نافرمانوں کا بعد میں ذکر کیا. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. اس طرح آگے اللہ رب العزت نے کفار کا بھی ذکر کیا. پھر اس کے بعد اللہ ایک جگہ ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے متقیوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے باغات تیار کیے ہیں. اور پھر کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے عذاب تیار کیے ہیں. یہاں پر اس صورت کے اندر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. جہنم کو اللہ رب العزت نے بھڑکانا، کس سے بھڑکانا ہے؟ آدمی اور پتھروں سے بھڑکانا ہے. اعدت للکافرین، کافروں کے لیے اللہ نے تیار کیے. اور اس کے بعد اگلی آیت کے اندر جو کل کے سبق میں ہوگا تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خوشخبری دی. ایمان والوں کے لیے پھر کیا ہوگا؟ ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو قرآن پر ایمان لائیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، قرآن کے اوپر ایمان لائیں گے اور قرآن کو صحیح طریقے سے قرآن پر عمل کریں گے، تو اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے، عمل کرنے کے ذریعے اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر داخل کرے. تو یہ اللہ رب العزت نے یہ پورے قرآن کے اندر یہ اسلوب ہے، یہ طریقہ کار، یہ پورے قرآن کا ایک اسلوب ہے. یہ چلتا آئے گا آگے آخر تک انشاءاللہ تعالی. کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے مجرمین کا ذکر کیا، وہاں پر متقین کا بھی ذکر کیا. کہیں تو اللہ رب العزت نے متقین کا پہلے ذکر کیا، مجرمین کا بعد میں ذکر کیا. کہیں مجرمین کا پہلے ذکر کیا، متقین کا بعد میں ذکر کیا. لیکن ان دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ میں ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ کیا ہے اور نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہے. یہ قرآن میں آخر تک ہی ترتیب. تو ابھی آج کے سبق کے اندر جو ہے، جو قرآن کے اوپر اعتراضات کرنے والے تھے، یعنی یہ مشرکین، کافر لوگ، مشرکین، منافقین لوگ جو قرآن کے اوپر اعتراضات کرتے تھے، اللہ نے ان کو چیلنج کیا قیامت کی صبح تک. قیامت کی صبح تک، آج بھی اور قیامت کی صبح تک یہ چیلنج ہے. کوئی لے آئے قرآن کی مثل، کوئی ایک سورت ہی لے آئے. پورا قرآن کوئی بھی نہیں لا سکتا، ایک سورت ہی لے آئے، ایک سورت بھی نہیں لا سکتے. اللہ نے
واضح طور پر فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز ایسا نہ کر سکو گے. ہاں، اگر تم نہ کر سکو، پھر فرمایا ہرگز ایسا نہ کر سکو، یعنی تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے قرآن کی مثل لانے کی. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ جب قرآن کھولتے تھے نا، قرآن کھولتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ما ھذا کلام البشر ھذا کلام ربی، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام ہے، یہ کہہ کر بے ہوش ہو جاتے تھے. ہاں، تو قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہو. ہاں، قرآن قرآن کو پڑھنا بھی ہے، صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. ہاں، صرف پڑھنا نہیں ہے، صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. قرآن کو سمجھنا بھی ہے اور قرآن کو صحیح طریقے سے آگے پہنچانا بھی ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، قرآن کو صحیح طریقے سے آگے پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.